السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن انسان ساز کتاب ہے بارے بات کریں گے۔ قرآن عربوں کے لیے نازل ہوا۔ عرب کے لوگ غیر متمدن یعنی بدوی کلچر کی پیداوار تھے۔ اکثریت جاہل و گنوار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے لیے قرآن جیسی نعمت نازل کی تاکہ وہ کفر کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آ کھڑے ہوں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کی تبلیغ کے لیے رسول خدا کو چنا اور عربوں سے کہا کہ قرآن کو ہم نے تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم بخوبی سمجھ سکو۔ پھر رسول خدا سے فرمایا تمہارا کام عربوں کے سامنے قرآن بلاغت کے ساتھ سنا دینا ہے، پھر آپ انہیں غور و فکر کرنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ دین اسلام کو اختیار کر سکیں۔ جو کوئی ایسا نہیں کرے گا اسے اگلی دنیا میں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگر عرب کے بدو قرآن کے پیغام کو آسانی سے سمجھنے کے قابل نہ تھے تو ان کے لیے اللہ کا ایسا وعدہ درست نہ تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ ہر کوئی قرآن کو نہیں سمجھتا قرآن کی نفی کرنا ہے۔ ایک طالب علم نے سوال: اگر قرآن فہمی اس قدر آسان تھی تو بالخصوص آج تک ہم مسلمان پیغام قرآن کیوں نہیں سمجھ پائے؟ ہم نے اسی سوال کا جواب تدوین قرآن سے لے کر قرآن کی درست تفہیم تک یعنی 1 سے 23 ویڈیوز میں ان موضوعات کے تحت دیا ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی پہلی امتوں کی طرح قرآن کا پیغام سمجھنے کے بعد محض آپس کی ضد اور شرارت سے انکار کر دیا اور اپنے بنائے ہوئے بزرگوں سے اندھی عقیدت کی بنا پر مختلف شخصیات کو ایک دوسرے سے برتر اور افضل بنانے کی دوڑ میں مختلف فرقے بنا لیے اور اپنے ہیروز کی کمزوریوں کو سامنے لانے کی بجائے انہیں معصوم شخصیات بنانے کے لیے مختلف مذہبی تاریخی اصطلاحات سے عقیدت مندوں کو غور و فکر کرنے سے روک دیا، بلکہ اپنے اپنے سرخ دائرہ میں یہ کہہ کر قید کر دیا کہ جو بھی مسلمان اس دائرہ سے باہر نکلے گا اس کا ایمان ناقص ہوگا، اور یہ بات اپنے ایمان کا حصہ بنا لی کہ ان اصطلاحات پر تنقیدی نظر ڈالنا گناہ ہے۔ ایسا مسلمان بزرگوں کا گستاخ ہے، قاتل و مقتول، ظالم و مظلوم، گناہ گار و بے گناہ، عالم اور بے علم جیسے الفاظ ہمارے بزرگوں کی شایان شان نہیں ہیں کہ وہ رسول خدا کے شاگرد تھے، حالانکہ یہی موقع مکہ کے لوگوں کا تھا کہ ہمارے باپ دادا تو بالکل درست تھے، ان کی پیروی ہی درست ہے۔ اسی غیر منطقی سوچ نے انہیں اسلام قبول کرنے سے روکا تھا۔ انسان ساز کتاب قرآن خالق کائنات کی طرف سے جن و انس کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے کہ اگر تم ان باتوں کو اختیار کرو گے تو آخرت میں کامیابی ملے گی، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہدایات قرآنی سے انحراف کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم آخرت میں گھاٹے میں رہو گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم ان ہدایات پر عمل کرتے ہو یا پھر انہیں نظر انداز کرتے ہو۔ قرآن نے مسلمانوں کو پیدائش سے موت تک پیش آنے والے مراحل کے بارے میں نہ صرف واضح ہدایات دیں بلکہ بار بار ان ہدایات کو نظر انداز کرنے والی پہلی امتوں کے کچھ قصے بھی بطور نصیحت بیان کر دیے۔ قرآن کے بقول قرآن میں انسانی معاشرتی زندگی بارے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، جیسے آج کل ہر مصنوعات کی چیز کے ساتھ بنانے والوں نے پرچہ ہدایت تیار کیا ہے۔
کہ اگر تم نے اس چیز کو ان لکھی ہدایات کے مطابق استعمال نہ کیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کو نسخہ لے کر پرہیز بتاتا ہے، تعجب کی بات ہے کہ ہم مسلمان ایک عام چیز کے خالق اور ایک ڈاکٹر کی ہدایات کو تو دنیاوی نقصان سے ڈرتے ہوئے 100% عمل کرنے کی اس یقین کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یقیناً ہم سے زیادہ علم ہے، لہذا ان لوگوں کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن افسوس، ہم خالق کائنات کی ہدایات کو بے فائدہ جان کر ان پر عمل کرنے سے احتراز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں دنیا کی چمک اور شیطانی حربوں سے خبردار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کہیں یہ چیزیں تم کو بھی تمہارے باپ آدم کی طرح جنت سے نہ نکلوا دیں۔ ہم مسلمانوں کو قرآن کے پیغام کو سوچنا سمجھنا ہوگا تاکہ ہم قرآنی ہدایات پر عمل کر کے دنیا کی چمک اور شیطانی پھندوں سے اپنا دامن بچا کر انعام خداوندی یعنی جنت ابدی حاصل کر سکیں۔ یاد رہے، قرآن کا پیغام ہدایت صرف موت کے فرشتے کے سامنے آنے سے پہلے ہی کام دیتا ہے۔ موت کے وقت عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ پیغام کے کچھ حصے کو تو اختیار نہیں کرتا۔ کیا ہم ڈاکٹر کے نسخے یا ہدایات کے پرچے پر متوقع نتائج لکھی تمام حیات پر حاصل کرنے کے لیے لکھی تمام ہدایات پر عمل نہیں کرتے؟ آخر ہم پیغام قرآن پر مکمل عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی مفاد ہی عزیز ہے، ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے، یا ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم ہمارے سرخ دائرے میں داخل ہو جاؤ اور اپنے کامل علماء کی خدمت کرتے رہو۔ کچھ لوگ آزادی کے نام سے قرآن کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے عورت مرد کا آزادانہ میل جول یا عالمی طور پر ترقی پسندانہ عورتوں کی سوچ کے غلبہ کی پیروی۔ آخرت کے عقیدہ سے دور کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ عورت کو اعلیٰ کار بنایا گیا، کیونکہ عورت مرد کی فطری کمزوری ہے۔ عورت کی کمزوری ہے کہ وہ حسین سے حسین تر نظر آنا چاہتی ہے تاکہ مرد کی رغبت کو ابھارے۔ جب ان فطری جذبات کو قرآن کی بتائی حدود سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو پھر معاشرہ سکون قلب کے لیے غیر فطری لوازمات کی تلاش کرتا ہے اور خدا کی حدود کے خلاف ورزی سے اسے حاصل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ آج دنیا کے معاشروں کا المیہ یہی ہے کہ وہ قرآن کی بتائی حدود سے تجاوز کر کے سکون ڈھونڈ رہے ہیں، جو اسے دنیا کی ہر قسم کی دولت و وسائل کے باوجود نہیں مل رہا، کیونکہ سکون تو قرآنی نسخہ کی مکمل ہدایات پر عمل کرنے اور اس کے استعمال سے ہی مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے روز دین اسلام بارے بات کریں گے۔